سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سواد آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیغا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابوالعلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن ہشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمب۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک متھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر جیکیوس گرنٹ۔ گریٹنیس دیٹ واز بیبیلون، آتھر ایچ ڈبلیو ایف سیگز۔ 100 گریٹ کنگز اینڈ کوئنز، آتھر جان کیننگ۔ ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول ابلیغا، جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔
اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے، جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 146۔ یوناف اور بیوسا نے ٹیونس کی بندرگاہ پر حملہ کو برقا کے لشکر میں ایک خیمے میں قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز جب کہ وہ دونوں میاں بیوی شام کے وقت اکٹھے بیٹھے تھے، اچانک ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور یوناف چونک کر مستعد ہو گیا۔ بیوسا بھی ابلیکا کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ اپنا ریشمی لمس دینے کے بعد ابلیکا فوراً بولی اور کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، تم دونوں میاں بیوی فوراً اٹھ کھڑے ہو اور سترون کے خلاف ایک مہم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے بعد ابلیکا نے سترون کے ہاتھوں میدخت اور بابک کی بے بسی اور میدخت کے منصوب اور اس کے دادا کے قتل کی پوری رودات سنا ڈالی تھی۔ یہ بات سننے کے بعد یوناف بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیوسا بھی کھڑی ہو گئی۔ ابلیکا پھر بولی اور کہنے لگی، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ ابھی اور اسی وقت ایران میں دارا شہر کے پاس اس سرائے کی طرف کوچ کرو جس میں سترون، آرب، نبیتا اور ضروہ نے قیام کر رکھا ہے۔ میں اس سرائے تک تمہاری رہنمائی کرتی ہوں۔ آرب، نبیتا اور آرب کی نیلی دھند کی قوتوں کو میں سنبھال لوں گی۔ تم سترون پر وارد ہونا، جبکہ اگر ضروہ بھی حرکت میں آئی تو اس کے سامنے بیوسا جم جائے گی، اور اس طرح ہم ان دونوں بہن بھائی کو چھڑا کر نیکی کا ایک کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف اور بیوسا فوراً اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور طوفانی انداز میں وہ ٹیونس کی بندرگاہ سے ایران کے شہر دارا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ آرب، نبیتا اور ضروہ سرائے کے کمرے میں بڑی بے چینی سے سترون کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سترون لوٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چابی تھی جسے اس نے آرب کو دکھاتے ہوئے کہا، دیکھ میرے ساتھی، میں اپنے اس کمرے سے ایک کمرہ چھوڑ کر اگلا کمرہ سرائے کے مالک سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اب میں اس میدخت نام کی لڑکی کو اس کمرے میں لے جاتا ہوں۔ تم اس کے بھائی کو یہیں روکے رکھو، چونکہ یہ دونوں مستقل اب ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اس پر سترون آگے بڑھا۔ میدخت کا بازو پکڑ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے اوپر اٹھا لیا۔ اس پر میدخت کا بھائی بابک بیچارہ ان سب کی منت سماجت کرنے لگا۔ وہ کبھی آرب، کبھی سترون اور کبھی نبیتا اور ضروہ کے پاؤں پکڑتا اور باری باری ان سے التجا اور فریاد کرتا کہ ان دونوں بہن بھائی کو چھوڑ دیا جائے، اور پھر یہ کہ اس کی بہن کو بے آبرو نہ کیا جائے۔ لیکن ان چاروں میں سے کسی نے بھی اس کی فریاد نہ سنی۔ جب وہ زیادہ ہی منت سماجت پر اتر آیا تو سترون نے بڑی صفاکی سے اپنے پاؤں کی ایک ضرب اس کی پھسلیوں پر لگائی، اور وہ لڑکا بیچارہ بل کھاتا ہوا کمرے کے ایک کونے میں نیم بے ہوشی کی حالت میں جا پڑا تھا۔ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھتے ہوئے میدخت بیچاری پنجرے میں بند کسی پرندے کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر اس نے بھائی کی طرف بھاگنا چاہا، لیکن اس کے بازو پر سترون کی گرفت ایسی مضبوط اور سخت تھی کہ وہ اپنا آپ چھڑا نہ سکی۔ بیچاری تڑپ کر اور پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور پریشان کن آواز میں کہنے لگی، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم سب لوگ پست اور پامال ہو؟ کیا تم سبھی اعمال نامہ گنہگار کی طرح سیاہ اور جنس زدہ مخلوق ہو؟ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم سبھی موت کی مشعلیں روشن کرنے والے ہو؟ پر سنو گمراہی سے گام ملا کر چلنے والوں، کفن فروشی گورکنی کرنے والوں، بچوں کی چیخوں اور عورتوں کی آہوں، بیواؤں کے آنسوؤں، عصمتوں کے ملبوں پر قہقہے لگانے والوں، سنو شرف آدمیت کے دشمنوں، نفس کے اسیروں، اگر اس وقت میرے وقت کی تنابیں اور لگامیں تمہارے ہاتھ میں دے دی گئی ہیں تو مت بھولو اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہے جو خالق اور مالک کہلاتا ہے۔ تمہارے جبر، تمہارے ستم، تمہارے ظلم کے سامنے اسی کے آگے میں فریاد کرتی ہوں۔ اپنی اقبال مندی پر قہقہے لگانے والوں، اس کائنات کے خالق کے قہر کی لاٹھی سے ڈرو۔ سترون، آرب، ضروہ یا نبیتا میں سے کسی نے بھی میدخت کی اس گفتگو کا جواب نہ دیا، بلکہ اس گفتگو سے سترون کی حالت لمحہ بلمحہ غضبناک ہو گئی تھی اور وہ غصے میں سام کی طرح پھونکارنے لگا تھا۔ سترون میدخت کو جب زبردستی کھینچتا اور گھسیٹتا ہوا اس کمرے کے دروازے کے قریب آیا تو اچانک اس دروازے کے باہر یوناف اور بیوسا نمودار ہوئے۔ یوناف کو دیکھتے ہی سترون غضبناک ہو گیا۔
میدخت کا پکڑا ہوا ہاتھ اس نے چھوڑ دیا اور اس بیچاری نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور بھاگ کر وہ اپنے بھائی کی طرف چلی گئی۔ اسے اپنی گود میں سمیٹ کر ڈھارس تسلی اور دلاسا دینے لگی تھی۔ بابک اپنے آپ کو اپنی بہن کی گود میں دیکھ کر کچھ سنبھل سا گیا تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ عین اس موقع پر سترون نے جوش مارتے الاؤ کی طرح یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ نیکی کے نمائندے، خیر کے گماشتے، میرے راستے سے ہٹ جا۔ یہ لڑکی اب میری ملکیت ہے، میں اسے اپنی بیوی بنا چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تو اس کی مدد کے لیے آیا ہوگا، لیکن اگر تو نے میرے راستے کی دیوار، میری راہ کا روڑا بننے کی کوشش کی تو پھر لکھ رکھ، میں تیرے تصور، تیرے تخیل، تیرے یقینی تمناؤں اور تیری امیدوں، تیری خواہشوں میں عذابوں کا فشار، موت کے سناٹے بھر کر رکھ دوں گا۔ قبل اس کے کہ سرائے کے اس کمرے سے باہر میں تیرے اور تیری بیوی بیوسا کے لیے کفن فروش اور گورکن ثابت ہوں، میں تم دونوں سے یہ کہتا ہوں کہ تم دونوں یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سترون کی یہ گفتگو سن کر میدخت کے چہرے پر کچھ امید اور رونق نمودار ہو گئی اور پھر وہ اپنے بھائی بابک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سن بابک میرے بھائی، لگتا ہے جو لوگ مجھے اٹھا کر لائے ہیں یہ بدی اور گناہ کے مجسم ہیں، اور یہ جو دونوں میاں بیوی اس سترون نام کے جوان کی راہ روکے کھڑے ہیں اور جنہیں اس سترون نے نیکی کے نمائندے کہہ کر پکارا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ اس کائنات کے خالق نے میرے آنسوؤں اور آہوں میں ڈوبی ہوئی دعا کو قبول کیا ہے۔ دیکھ میرے بھائی، میں یہ محسوس کر رہی ہوں جیسے اس کمرے میں اب نیکی اور بدی کی قوتیں آپس میں ٹکرانے لگی ہیں۔ شاید یہ کمرے میں قیام کرنے والی اور یہ باہر سے آنے والے دونوں میاں بیوی پہلے سے ہی آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بھی یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے ہوں۔ سترون کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ آنے والے بھی کوئی معمولی قوت والے نہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی انہی جیسے مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہوں گے۔ بس میرے بھائی، مجھے امید لگ چکی ہے کہ میری آبرو سرعام لٹے گی نہیں، بلکہ ہم دونوں بہن بھائیوں کی جان بچ جائے گی۔ یہ دونوں آنے والے نیکی کے نمائندے شاید ہمارے نجات دہندہ ہی ثابت ہوں گے۔ یہاں تک کہتے کہتے میدخت خاموش ہو گئی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ سترون کی گفتگو کے جواب میں یوناف کے چہرے کی شکنوں میں غضب کی خونخواری، بھیانک عداوتیں اور نہ تھمنے والے طوفان جوش مارنے لگے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں کے اندر مرگ کے خونی بھور رقص کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا سترون کی گفتگو سن کر یوناف کے اندر سنسان اجاڑ، بھبوکا سی چنگاریاں اور سلگتی خزائیں جوش مارنے لگی ہوں۔ تھوڑی دیر تک یوناف کی ایسی کیفیت رہی، پھر وہ سترون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ سترون، تیری عداوت اور رقابت، تیرے رشک و حسد، تیرے غرور و نخوت، تیری آتش مزاجی، تیری قساوت قلبی اور حیوانیت طلب کے سامنے میں نیکی کا ایک نمائندہ بن کر آیا ہوں۔ میں تم لوگوں سے ٹکرانا نہیں چاہتا، پر میں تم لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ لڑکی اور اس کا بھائی دونوں میرے حوالے کر دو۔ یوناف کی اس گفتگو کے جواب میں سترون نے ایک مکروہ قہقہہ لگایا، پھر وہ سترون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیرے حوالے کیسے کر دوں جبکہ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میری بیوی کی حیثیت سے وہ تیرے ساتھ کیوں جانا پسند کرے گی؟ سترون کی گفتگو کے جواب میں یوناف کہنے لگا، اگر تو اس لڑکی کو اپنی بیوی ہی کہتا ہے تو ذرا اس سے پوچھ کر تو دیکھ کہ یہ میرے ساتھ جانے پر آمادہ ہے کہ نہیں۔ یوناف کی اس گفتگو پر سترون کے چہرے پر بڑی غضبناکیاں پھیل گئی تھیں، پھر بڑی خونخواری سے اس نے میدخت اور بابک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سنو میدخت اور بابک، کیا تم دونوں اس اجنبی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ اس پر میدخت فوراً بولی اور کہنے لگی، ہاں، ہم دونوں بہن بھائی ان دونوں اجنبیوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ میدخت کی یہ گفتگو سن کر سترون بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور چاہتا تھا کہ اپنے پاؤں کی ایک لات وہ میدخت کو دے مارے کہ اسی وقت یوناف ہواؤں کے وحشی بہاؤ کی طرح جوش میں آیا اور اعصابی ضعف طاری کر دینے والا ایک مکہ اس نے سترون کی گردن پر دے مارا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سترون ایک طرف جھکسا گیا اور میدخت اس کے پاؤں کی ضرب سے محفوظ رہ گئی۔ یوناف کا مکہ کھانے کے بعد سترون اور زیادہ خونخوار کیفیت اختیار کر گیا۔ اس موقع پر اچانک ذروہ حرکت میں آئی، اس نے ایک زہریلی اور لمبی چھلانگ بیوسا پر لگائی اور بیوسا پر اس نے لگاتار گھونسوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ ذروہ نے آنن فانن بیوسا کو اپنے نیچے گرا لیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ
ذروہ طاقت اور قوت میں بیوسا سے کہیں زیادہ ہو۔ بیوسا بیچاری کی یہ حالت دیکھتے ہی یوناف ذروہ کی طرف لپکا۔ اس نے 2 گھونسے ذروہ کے ایسے مارے کہ ذروہ بل کھاتی اور چیختی پیچھے ہٹتی تھی۔ عین اس موقع پر سترون رگوں میں اچھلتے خون، فحش ناٹک اور راہوں کے آشوب کی طرح حرکت میں آیا۔ اندھیروں کے بھور اور زہرآلود تشدد کی مانند وہ یوناف پر حملہ آور ہوا، اور لگاتار کئی ضربیں اس نے یوناف کی گردن پر، اس کے چہرے اور اس کے کاندھوں اور پیٹ پر دے ماری تھیں۔ ان ضربوں کے سامنے یوناف بیچارہ بری طرح کرراہ اٹھا اور اس کے منہ سے خون بھی بہہ نکلا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ایسے موقع پر عارب نبیتا اور عارب کی نیلی دھند کی قوتیں بھی یوناف اور بیوسا کے خلاف حرکت میں آنا چاہ رہی تھیں، مگر وہ آگے نہ بڑھ پا رہی تھیں۔ شاید ابلیکا ان کے خلاف حرکت میں آ چکی تھی اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا تھا، یہاں تک کہ عارب نبیتا اور اس کی نیلی دھند کی قوتیں بری طرح چیخنے لگی تھیں۔ شاید ابلیکا نے ان پر ضربیں لگانی شروع کر دی تھیں۔ یہ کیفیت دیکھتے ہوئے میدخت اور بابک دونوں بہن بھائی کمرے سے باہر نکل آئی، اور سترون کے ہاتھوں بری طرح پیٹنے کے بعد یوناف ایک بار پھر کھڑا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر سترون کو ضرب لگانا چاہی، لیکن سترون نے ہوا میں ہی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر روکا۔ پھر گردن کے نیچے یوناف کے اس نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ یوناف ہوا میں اچھلتا ہوا دور جا گرا تھا۔ عین اس موقع پر ذروہ پھر بیوسا پر حملہ آور ہوئی، اور وہ چاہتی تھی کہ پہلے کی طرح بیوسا کو پھر نیچے گرا کر اس کی پٹائی شروع کر دے، لیکن یوناف پھر طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ ایک طرف سے ہٹ کر اس نے سترون سے پہلو بچایا، پھر پاؤں کی ایک ایسی ٹھوکر ذروہ کی گردن کے نیچے لگائی کہ ذروہ انتہائی شدت کی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے پشت کی دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ اس طرح ذروہ پر ضرب لگا کر یوناف نے بیوسا کو اس کے حملے سے بچا لیا تھا، لیکن اس وقت سترون پھر یوناف پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ سترون نے پہلے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر یوناف کے پیٹ پر دے ماری، پھر اس کی پیٹھ پر لگاتار اس نے 2-3 گھونسے ایسے مارے کہ یوناف اس کی ضربوں کی شدت سے دوہرا ہو کر کرراہ رہا تھا۔ قبل اس کے کہ سترون یوناف پر مزید ضربیں لگاتا، اچانک وہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور پیٹھ کے بل گر گیا۔ شاید ابلیکا اس کے خلاف بھی حرکت میں آ گئی تھی اور اس پر ضرب لگا کر یوناف کی مدد کر رہی تھی۔ یوناف نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا۔ جو ہی اس کے قریب سترون بے بسی کی حالت میں گرا، وہ بھاگ کر میدخت کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، دیکھ میری بہن، یہ شیطانی نمائندے اور گناہ کے گماشتے ہیں۔ دیکھ، تو اور تیرا بھائی ہمارے ساتھ آ۔ میرا نام یوناف ہے، اور وہ لڑکی جو میرے ساتھ آئی ہے وہ میری بیوی ہے اور اس کا نام بیوسا ہے۔ ہم تم دونوں کو ان ظالموں اور ستمگروں کے ہاتھوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس پر میدخت فوراً بولی اور کہنے لگی، میں اور میرا بھائی بابک تم دونوں میاں بیوی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر یوناف نے آنکھ سے بیوسا کو مخصوص اشارہ کیا، جس کے جواب میں وہ حرکت میں آئی، اور یوناف نے میدخت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جبکہ بیوسا بھاگ کر آگے بڑھی، اس نے میدخت کے بھائی بابک کا بازو پکڑا، اور پھر وہ دونوں کو کھینچتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سترون اور ذروہ بھی اٹھ کر ان کے پیچھے پیچھے بھاگے تھے تاکہ انہیں سیڑھیوں سے نیچے نہ اترنے دیں۔ سیڑھیوں کے نیچے جا کر اچانک یوناف نے میدخت کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عین اس موقع پر جب پیچھے کی طرف سے سترون اس پر ضرب لگانے لگا تو یوناف نے اس کا ہوا میں اٹھا ہوا وہ ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے سامنے لایا، اور پھر اس کے پیٹ میں ایسی لات ماری کہ سترون بری طرح سیڑھیوں پر لڑکتا ہوا سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ پھر آنن فانن یوناف نے ذروہ کو بھی پکڑا تھا، اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اوپر اٹھا کر بری طرح اس نے دیوار سے ٹکرانے والے سترون کے اوپر دے مارا۔ پھر اس نے ایک لمبی زہریلی جست لگائی، پوری قوت کے ساتھ وہ سترون اور ذروہ کے اوپر گرا، اور پھر اس نے ذروہ کے منہ پر، چہرے اور اس کے ناک پر ضربیں لگانی شروع کر دی تھیں۔ بیوسا نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اس نے بابک کا پکڑا ہوا بازو چھوڑ دیا اور وہ زمین پر گری ہوئی ذروہ کی طرف بڑھی، اور اس کے منہ، اس کے پیٹ، اس کی پیٹھ، اس کی ریڑھ کی ہڈی پر اس نے اپنے پاؤں اور اپنے ہاتھوں سے ایسی ضربیں لگائیں کہ ذروہ درد کی شدت سے بری طرح چیخ چلا اٹھی۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے یوناف اور بیوسا ایک بار پھر حرکت میں آئی، اور پہلے کی طرح وہ میدخت اور بابک کے ہاتھ پکڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائے۔ میدخت اور بابک کو لے کر
وہ ان کی بستی کے اندر جا نمودار ہوئے۔ پھر شاید ابلیکا ان کی رہنمائی کر رہی تھی، اس لیے کہ وہ میدخت کے گھر میں داخل ہوئے، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو میدخت نے بڑی حیرانی اور پریشانی میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے بھائی، تجھے کیسے پتہ چلا کہ ہماری کون سی بستی ہے، اور تو نے یہ کیسے جانا کہ یہ ہمارا گھر ہے جس میں تو ہمیں لے کر آیا ہے؟ اس پر یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھ میری بہن، جس طرح تجھے اٹھانے والے کچھ مافوق الفطرت قوتوں کے مالک ہیں، ایسے ہی میں بھی کچھ خرق عادت قوتوں کا مالک ہوں۔ دیکھ، میں تیرے ساتھ لمبی گفتگو کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ وہ بدی کے گماشتے ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا تو جلدی سے ایسا کر کہ مجھے ایک کوئلہ اور چھری لا دے۔ میدخت نے کوئی مزید بات نہیں کی اور بھاگی بھاگی وہ مطبخ کی طرف گئی اور وہاں سے وہ ایک کوئلہ اور ایک چھری لے کر آئی۔ یوناف نے آگے بڑھ کر وہ کوئلہ اور چھری اس سے لے لی اور پھر وہ سامنے والے کمرے میں گیا۔ دائیں ہاتھ کی دیوار پر جلدی جلدی اس نے سترون کی شبیہ بنائی، پھر چھری اور شبیہ پر اس نے اپنا آتشی عمل کیا، اور پھر وہ بیوسا میدخت اور بابک کو لے کر اس دیوار کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ عین اس وقت آندھی اور طوفان کی طرح سترون، ضروہ، بیوسا اور عارب اور نیلی دھند کی قوتیں میدخت کے گھر میں داخل ہوئی تھیں۔ یوناف فوراً حرکت میں آیا اور وہ چھری جو اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اس شبیہ کی پیٹ میں گاڑ دی جو اس نے دیوار پر بنا رکھی تھی، اور اس چھری کا اس شبیہ کے پیٹ میں گاڑا جانا تھا کہ سترون زمین پر گرا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ کر بری طرح واویلا اور شور کرنے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت بڑی کرب اور تکلیف میں مبتلا ہو گیا ہو۔ سترون کی یہ حالت دیکھتے ہوئے عارب، نبیتا، ضروہ اور نیلی دھند کی قوتیں اس کمرے سے باہر ہی رک کر سترون کی طرف پریشانی اور تعجب سے دیکھنے لگی تھیں۔ یوناف نے چھری دیوار پر سترون کی شبیہ میں ہی گڑھی رہنے دی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوئلے پر اس نے اپنا کوئی عمل کیا، پھر اس نے وہ کوئلہ عارب کی نیلی دھند کی قوتوں کے اندر جب پھینکا تو نیلی دھند کی وہ قوتیں چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی بہت پیچھے ہٹتی چلی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف آگے بڑھا، اپنے پاؤں کی ایک زبردست ٹھوکر اس نے کچھ اس انداز سے عارب کے پیٹ میں ماری کہ عارب ہوا میں کئی پلٹیاں کھاتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا تھا۔ ابھی ضروہ اور نیلی دھند کی قوتوں کی پسپائی اور عارب کی تکلیف دہ حالت پر پریشان ہی ہو رہی تھی کہ یوناف آندھی اور طوفان کی طرح ضروہ کی طرف آگے بڑھا۔ اس نے اسے دونوں شانوں سے اٹھا کر سامنے والی دیوار کی طرف دے مارا۔ اتنی دیر میں بیوسا بھی حرکت میں آ چکی تھی اور وہ نبیتا پر برس پڑی۔ نبیتا کے بال پکڑ کر اس نے اس کے دائیں بائیں کئی تماچے دے مارے۔ اس کے بعد اسے اس کی گردن سے پکڑ کر وہ اس کی پشت پر آئی اور اس کی پیٹھ پر بیوسا نے ایسا گھونسا مارا تھا کہ نبیتا بیچاری بل کھاتی ہوئی عارب کے قریب جا گری تھی۔ کمرے میں میدخت اور بابک دونوں اور بیوسا اس کامیابی پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کر رہے تھے۔ یوناف جب عارب اس کی نیلی دھند کی قوتوں اور ضروہ سے فارغ ہوا تو زمین پر لیٹے ہی لیٹے سترون نے اس کے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، تم نے مجھے جس اذیت میں مبتلا کیا ہے، ایک بار اس سے مجھے نجات دو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میدخت نام کی اس لڑکی کو کبھی بھی گزن پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ یوناف آگے بڑھا، اپنے پاؤں کی ایک سخت ٹھوکر اس نے سترون کے شانے پر اس قوت سے لگائی تھی کہ سترون بلبلا اٹھا تھا۔ اس کے بعد وہ دوسری اور تیسری ضرب بھی اس نے سترون کے دوسرے شانے اور پیٹھ پر دے ماری تھی، اور درد کی شدت سے سترون دوہرا ہو کر زمین پر لوٹنے لگا۔ پھر آخرکار اس نے یوناف کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ اے نیکی کے نمائندے، ایک بار تو مجھے اس اذیت سے نجات دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان دونوں بہن بھائی کو کبھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف کمرے میں گیا اور سترون کی شبیہ میں جو چھری گڑھی تھی وہ اس نے نکال لی، اور پھر بلند آواز میں سترون سے کہنے لگا، سترون سنو، تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آئندہ تم میدخت اور اس کے بھائی بابک کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤ گی، اور اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں دوبارہ تمہیں اسی اذیت میں مبتلا کر دوں گا، اور پھر میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ یوناف نے جس وقت دیوار پر بنی سترون کی شبیہ سے چھری نکالی تو سترون ٹھیک ٹھاک ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک زمین پر گرے ہوئے عارب، ضروہ اور نبیتا بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نیلی دھند کی قوتیں بھی قریب آ گئی تھیں۔ سترون کے قریب آ کر
عارب نے بڑی پشیمانی اور تعسف کے انداز میں کہا، سنو سترون، تم اچانک جب تکلیف میں مبتلا ہوئے تو میں بڑا بدحواس ہو گیا تھا۔ میں بر وقت تمہیں یہ بتانا بھول ہی گیا کہ جب کبھی بھی یوناف تمہیں ایسی اذیت میں مبتلا کرے تو تم اپنی حیت اور اپنی شکل تبدیل کر لیا کرو، اس طرح تمہیں اس اذیت سے نجات مل جائے گی۔ اس لیے کہ جس چیز کی یہ شبیہ دیوار پر بناتا ہے اس پر جب یہ چھری مارتا ہے تو اسی شکل اور شبیہ کے انسان کو اذیت اور نقصان پہنچتا ہے، اور اگر شکل بدل لی جائے تو انسان اس اذیت میں مبتلا نہیں رہتا۔ یہ حربہ یوناف ماضی میں ہمارے اور آقا عزازیل کے خلاف بھی استعمال کرتا رہا ہے، اور ہم یہ طریقہ استعمال کر کے اس سے بچتے رہے ہیں۔ اس پر سترون نے غصے اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سنو عارب، جو دیوار پر شبیہ بنا کر کسی کو اذیت میں مبتلا کرنے کا حربہ یوناف ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے تو کیا یہ حربہ تمہارے پاس نہیں ہے؟ اس پر عارب بولا اور کہنے لگا، سنو سترون، یہ عمل اس یوناف نے مصر کی ایک عظیم کاہنہ سے حاصل کیا تھا۔ یہ عمل، یہ سحر، یہ راز ہم نے اس کاہنہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس راز کو ہم سے پہلے ہی یوناف لے اڑا، لہٰذا میں اور عزازیل اور نبیتا اس عمل کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ اب یہی عمل گاہے بگاہے یوناف ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے، اور اسی عمل کی وجہ سے یہ اکثر اوقات ہمارے خلاف برتری اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس پر سترون شرمندہ اور کھسیانہ سا ہو کر بولا، آؤ عارب، اب چلیں، ان لوگوں سے تعارض کرنا اچھا نہیں۔ اگر دوبارہ یوناف نے اسی اذیت میں ہمیں مبتلا کر دیا تو میں سمجھتا ہوں یہ اذیت دوبارہ میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ عارب، ضروہ اور نبیتا نے یوناف کی اس تجویز سے اتفاق کیا، اور پھر وہ چاروں نیلی دھند کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان چاروں کے جانے کے بعد میدخت اور اس کا بھائی بابک دونوں کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئے تھے۔ پھر میدخت نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میرے بھائی، تم کون ہو؟ تمہارا تعلق کس سرزمین سے ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور تمہیں یہ خبر کیسے ہو گئی کہ ہم ان مکاروں اور شیطانی قوتوں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں؟ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، سن میدخت میری بہن، میں اور میری بیوی بیوسا دونوں ہی نیکی کے نمائندے ہیں۔ جہاں کہیں بھی شیطانی قوتیں نیکی کے خلاف بدی کا لبادہ اوڑھ کر حرکت میں آتی ہیں، یا جہاں کبھی بھی ابلیسی طاقتیں مظلوم انسانوں کو اپنا ہدف اور اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں، میں اور میری بیوی دونوں وہاں پہنچتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ بدی کی ان قوتوں کو کسی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ تم اپنے دل میں یہ بات لکھ رکھو کہ جس طرح یہ شیطانی قوتیں مافوق الفطرت انداز میں حرکت میں آ سکتی ہیں، اسی طرح ہم نیکی کے نمائندوں کی حیثیت سے کچھ خرق عادت قوتیں رکھتے ہیں، جنہیں استعمال کر کے ہم ان بدی کے گماشتوں کو زیر اور مغلوب کرتے ہیں۔ دیکھ میری بہن، میں اور میری بیوی اب یہاں سے کوچ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ سترون آئندہ تم دونوں بہن بھائی کو تنگ نہیں کرے گا، اور اگر کبھی وہ ایسا کرے تو وہ چھری جو میں نے تم سے لی تھی وہ چھری تم دیوار پر بنی ہوئی شبیہ پر گاڑ دینا، اور پھر تم دیکھنا کہ سترون کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اب تم دونوں بہن بھائی اپنے گھر میں پرسکون زندگی کی ابتدا کرو، اور مجھے امید ہے کہ سترون تم سے آئندہ کوئی تعرض نہیں کرے گا۔ یوناف کا جواب سن کر میدخت اور بابک دونوں ہی خوش ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یوناف اور بیوسا دونوں نے ان بہن بھائی سے اجازت لی۔ ان کے مکان سے باہر نکل کر وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی، اور دوبارہ وہ پہلے کی طرح ٹیونس کے ساحل پر حملہ برقہ کے لشکر میں جا شامل ہو گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ ٹیونس کے ساحل پر قیام کے دوران ایک روز عظیم کنانی جرنیل حملہ برقہ نے یوناف اور بیوسا کو طلب کیا۔ جب وہ دونوں میاں بیوی حملہ برقہ کے خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے اندر صرف 3 افراد بیٹھے ہیں، ایک خود حملہ برقہ، دوسرا اس کا داماد حضدربال، اور تیسرا حملہ برقہ کا 9 سالہ بیٹا ہینیبال تھا۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی جب اس خیمے میں داخل ہو گئے تو حملہ برقہ نے ان دونوں میاں بیوی کو تعظیم دیتے ہوئے اٹھ کر ان دونوں کا استقبال کیا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کا داماد حضدربال اور بیٹا ہینیبال بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر جب یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی آگے بڑھ کر حملہ برقہ کے پہلو میں بیٹھ گئے تب وہ تینوں بھی اپنی جگہ پر جم گئے۔ اس کے بعد حملہ برقہ بولا اور یوناف اور بیوسا دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو یوناف اور بیوسا، تم جانتے ہو کہ میں تم دونوں میاں بیوی پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہوں۔ تم دونوں کی حیثیت
میرے ہاں نہایت ہی قابل اعتماد اور بھروسے کے عزیزوں جیسی ہے۔ مختصراً الفاظ میں تم یوں سمجھ سکتے ہو کہ میں یوناف کو اپنا بھائی اور بیوسا کو اپنی بہن تصور کرتا ہوں، اور مجھے تم دونوں کی دانشمندی اور فہم و فراست پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی سمت قدم اٹھانے والا ہوں، اور یہ قدم اٹھانے سے پیشتر میں تم دونوں سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تمہاری مشاورت سے میں کوئی صحیح قدم اٹھانے میں کامیاب رہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد حملہ کو برقع جب خاموش ہوا تو یوناف کہنے لگا، اور بڑے غور اور انہماک سے اس نے حملہ کو برقع کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سنو برقع میرے عزیز، پہلے یہ کہو کہ تم کون سا عملی قدم اپنے لشکر کے ساتھ اٹھانا چاہتے ہو؟ اس پر حملہ کو برقع فوراً بولا اور کہنے لگا، یوناف میرے بھائی، تم جانتے ہو کہ ماضی میں میری قوم کی دنیا کے اندر بڑی حیثیت، عزت اور تکریم تھی، لیکن گزشتہ سالوں میں کنانیوں کو رومنوں کے ہاتھوں ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جس کے نتیجے میں سسلی کے علاوہ جزائر سارڈینا اور کارسیکا بھی کنانیوں سے نکل کر رومنوں کے ہاتھوں چلے گئے ہیں۔ میں ان جزائر میں کنانیوں کے مفادات کی بحالی کا اہتمام تو نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ ایک مشکل اور دشوار کام ہے، اور اس کے لیے رومنوں کے ساتھ ہماری ناختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے گی، اور یہ جنگ کے علاوہ سمندر میں بھی تمام ساحلوں پر پھیل جائے گی، اور ایسا کر کے میں اپنی قوم کو مصیبت اور دشواری میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اپنی قوم کی عزت اور شہرت کی بحالی کے لیے میں ایک نیا اور انوکھا اقدام کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے موجودہ لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف کوچ کروں گا۔ مغرب میں ابھی تک بے شمار قبائل ایسے ہیں جو آزاد رہ کر گزر بسر کر رہے ہیں۔ ان قبائل کے اندر بے شمار ایسے بھی قبائل ہیں جو ماضی میں کنانی شہروں اور قصبوں پر بے دریغ حملے کر کے لوٹ مار کا باعث بنتے رہے، اور کنانی انہی باغی قبائل سے خاطر خواہ نالاں بھی رہے ہیں۔ میں بظاہر اپنی قوم کو یہی تاثر دوں گا کہ اپنے لشکر کے ساتھ میں مغرب کے انہی باغی قبائل کے خلاف حرکت میں آ رہا ہوں، اور ان کا قلعہ قمع کرنا چاہتا ہوں تاکہ آنے والے دور میں کنانیوں کے لیے کسی مصیبت اور خطرے کا باعث نہ بنے۔ پس سنو یوناف میرے بھائی، اس کام کے درپردہ میں ایک بہت بڑی مہم سر کرنا چاہتا ہوں۔ ان صحرائی قبائل پر حملہ آور ہو کر اور انہیں اپنا مطیع اور فرما بردار بنانے کے بعد میں بڑی تیزی سے مغرب کی طرف پیش قدمی کروں گا اور تنجا کے ساحل تک جا پہنچوں گا۔ وہاں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر کے میں ایک بحری بیڑا تیار کراؤں گا۔ اس بحری بیڑے کی مدد سے میں افریقی ساحل اور اسپین کے درمیان پڑنے والے سمندر کو عبور کروں گا، اور پھر اپنے لشکر کے ساتھ اسپین پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جہاں سسلی، سارڈینا، کارسیکا اور دوسرے جزائر میں کنانیوں کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے، وہاں اسپین کو فتح کر کے ان نقصانات کی تلافی کر دی جائے گی۔ سنو یوناف میرے بھائی، اس موضوع پر تمہاری رائے طلب کرنے سے پہلے میں تم پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ اسپین کے ساحل کے ساتھ ساتھ پہلے سے ہی میری قوم کی تجارتی چوکیاں قائم ہیں، اور ہمارے تجارتی بیڑے اسپین کے ساحل پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں ان بحری بیڑوں کو جنگ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اس طرح عام لوگوں کو بھی خبر ہو جائے گی کہ میں اسپین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں، جبکہ میں ابھی ان باتوں کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں۔ تنجا کے ساحل پر اس مقصد کے لیے میں اپنا ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کروں گا، جس کی مدد سے میں اسپین پر حملہ آور ہوں گا۔ میرے لشکر میں بہت سے سپاہی ایسے ہیں جو اسپین کے ساحل سے خوب آشنا اور واقف ہیں، اور یہ لوگ میرے لیے بڑے مددگار اور سودمند ثابت ہوں گے۔ اب تم کہو یوناف میرے بھائی کہ میری اس مہم کے سلسلے میں تمہاری صلاح اور تمہارا کیا مشورہ ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد حملہ کو برقع جب خاموش ہوا تھا تو یوناف تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، اور پھر وہ کہنے لگا، سنو برقع، مغربی صحراؤں کے باغی قبائل کو مغلوب کرنے کی آڑ میں اسپین پر حملہ آور ہونے کی تمہاری تجویز بہترین اور عمدہ ہے۔ اگر تم اسپین کی اپنی مہم میں کامیاب رہو تو پھر تم یقیناً کنانیوں کے مفادات کی بحالی کا کام سر انجام دے سکتے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اسپین میں داخل ہونے کے بعد جب تم شمال کی طرف اپنی فتوحات کا سلسلہ وسیع کرتے چلے جاؤ گے تو اس سرزمین میں بھی تمہیں رومنوں سے خطرات ضرور درپیش ہوں گے۔ اس لیے جنوب سے شمال کی طرف تم یلغار کرتے ہوئے جب پیش قدمی کرو گے تو رومنوں کی شمالی سرحدیں چونکہ اسپین سے ملتی ہیں، لہٰذا وہ تمہیں اپنے لیے ضرور خطرہ تصور کریں گے اور ضرور تمہارے خلاف حرکت میں آنے کی کوشش کریں گے۔ ایسی صورت میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ اسپین کے ساحل پر اترنے سے پہلے
ایک بہترین بحری بیڑے کے ساتھ ساتھ ایک پرقوت اور جرار لشکر بھی تیار کرو، تاکہ اسپین پر قبضہ کرنے کے بعد اگر تمہیں رومنوں کے خلاف جنگ کرنا پڑتی ہے تو تم کوئی پس و پیش اختیار نہ کرو۔ سنو برقا، اسپین کو فتح کرنے کے بعد جب رومنوں کے ساتھ تمہارا سامنا ہوتا ہے اور تم اگر رومنوں کے مقابلے میں پہلو تہی کرتے ہو اور ان کے ساتھ ٹکرانا نہیں چاہتے ہو، تو اس طرح تم کنانیوں کے مفادات کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بنو گے، اور دنیا کے اندر کنانیوں کی رہی سہی عزت اور شہرت بھی جاتی رہے گی۔ لہٰذا اسپین کے ساحل پر تمہیں اپنی پوری تیاریوں کے ساتھ اترنا ہوگا، تاکہ رومن جب تمہارے سامنے آئیں تو تم ان سے ٹکرا سکو۔ اگر تم شمالی اسپین کی سرحدوں پر رومنوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس طرح تم ماضی میں رومنوں کے ہاتھوں کنانیوں کی کھوئی ہوئی عزت و شہرت کی بحالی کا فریضہ انجام دے سکتے ہو، اور اگر تم ایسا کر دکھاؤ تو تمہاری حیثیت کنانیوں کے عظیم جرنیلوں اور باعظمت رہنماؤں میں شمار ہونے لگے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تو حملہ کو برقا بولا اور کہنے لگا، یوناف میرے بھائی، تمہاری تجویز، تمہاری رائے بہترین اور عمدہ ہے، تم فکر مند نہ ہو۔ میں مغربی صحراؤں کے باغی قبائل کی پوری طرح سرکوبی کرنے کے بعد تنجا کے ساحل پر نہ صرف یہ کہ بہترین بحری بیڑا تیار کروں گا، بلکہ اپنے لشکر میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ باغی قبائل جب میرے مطیع ہوں گے ان میں سے بھی بھرتی کر کے میں اپنے لشکر کو بڑھاؤں گا۔ اس کے علاوہ اسپین کے ساحل پر اترنے کے بعد وہاں بھی بھرتی کا سلسلہ جاری رکھوں گا اور اپنے لشکر کی تعداد کئی گنا بڑھا کر رکھ دوں گا۔ اب جب کہ تم میرے ساتھ میرے اس حملے کی تائید کر رہے ہو تو تمہاری رائے اور اصلاح کی روشنی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل ہم اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے مغرب کی طرف کوچ کریں گے۔ تم دونوں میاں بیوی بھی میرے ساتھ ہوگے، میرے داماد حضربال اور بیٹا ہانیبال بھی میرے ساتھ ہوگا۔ پہلے ہم مغرب کے صحرائی باغی قبائل کی مکمل سرکوبی کریں گے، اس کے بعد اسپین پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ اب تم دونوں میاں بیوی جا کر آرام کرو، اس لیے کہ کل صبح ہی صبح کوچ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی دونوں میاں بیوی یوناف اور بیفسا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر وہ حملہ کو برقا کے خیمے سے نکل کر اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ دوسرے روز حملہ کو برقا نے اپنے لشکر کے ساتھ تیونس کے ساحل سے کوچ کیا اور وہ صحرا کے اندر مغرب میں بسنے والے ان باغی قبائل کی طرف بڑھا تھا جو وقتاً فوقتاً کنانیوں کی سلطنت پر حملہ آور ہو کر ان کے علاقوں میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کرتے رہتے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کو برقا اپنی اساطیری شخصیت میں موت کی نگاہ اور عناصر ترکیبی کو منتشر کر دینے والے دھول نچاتے ہوئے بگولوں کی طرح ان باغی قبائل پر وارد ہوا تھا، اور اپنے تیز حملوں میں اسی نے ان سارے قبائل کے دمخم نکالنے شروع کر دیے تھے۔ افریقہ کے صحراؤں میں یہ باغی قبائل طوفان کے طائر سیاح جیسے خوفناک اور امن کے کھیتوں میں زہر بونے والی اجنبی دلدل جیسے خطرناک اور ظلمات کے سفر جیسے بھیانک خیال کیے جاتے تھے، لیکن حملہ کو برقا نے ایسے برق رفتار حملوں سے ان باغی قبائل کے جسم و روح کے مرکب کو بکھرے پتنگوں کی طرح منتشر کرنا شروع کر دیا تھا۔ باغی قبائل کے خلاف صحرا میں جگہ جگہ حملہ کو برقا نے داستان عزم و علم کھڑی کرتے ہوئے اور انہیں خاک کا رزق بناتے ہوئے مٹی کے ڈھیر کی طرح ان کی لاشوں کے تودے لگانے شروع کر دیے تھے۔ اس نے باغی قبائل کی ساری قوتیں منجمد کر کے رکھ دی تھیں، اور صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ جس طرف بھی حملہ کو برقا اپنے لشکر کے ساتھ رخ کرتا، باغی قبائل اس طرح سے اس کے سامنے سے بھاگ کھڑے ہوتے جیسے پرندے دھماکوں کی آواز سے درختوں سے اڑنے لگتے ہیں۔ ان باغی قبائل کی طاقت کے پشتوں اور قوت جبروت کے زام کو توڑتے اور ان کے درد کے آنگن میں جلتی دھوپ پھیلاتے، اور ان کی صفوں میں اپنی فتح اور کامیابی کے علم گاڑنے کے بعد چند ہفتوں تک اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کو برقا نے صحرا کے اندر ہی پڑاؤ کیے رکھا تھا، تاکہ اس دوران اگر کوئی اور قبیلہ ان کے خلاف سر اٹھائے تو اس کا قلعہ قمع کیا جا سکے۔ اس دوران اپنی کامیابی کی ساری خبریں وہ اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ بھی روانہ کرتا رہا تھا۔ قرطاجنہ کا حکمران طبقہ حملہ کو برقا کی کامیابیوں پر بے حد خوش ہوا۔ وہ مطمئن تھے کہ اب آنے والے دور میں افریقہ کے باغی قبائل کنانیوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو سکیں گے۔ دوسری طرف حملہ کو برقا نے اپنے حکمران طبقے کو یہ خبر تک نہ ہونے دی تھی کہ وہ افریقہ کے باغی قبائل کو فرمانبردار کرنے کے بعد اسپین کا رخ کرے گا، بلکہ اس نے اپنے حکمران کو یہی تاثر دیا تھا کہ باغی قبائل کی قوت کو مغلوب کرنے کے بعد
وہ کچھ عرصے ان کے اندر ہی قیام کیے رکھے گا تاکہ پھر انہیں کبھی کنانیوں کے خلاف سر اٹھانے کی ہمت اور جرأت نہ ہو۔ قرطاجنہ کے حکمرانوں نے حملہ برقہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا، لہٰذا وہ مطمئن ہو گئے کہ حملہ برقہ اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کے باغی قبائل کے اندر ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ دوسری جانب باغی قبائل کو سر کرنے کے بعد حملہ برقہ بڑی تیزی کے ساتھ حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف پیش قدمی کی اور تنجا کے مقام پر وہ ساحل سمندر پر آ رکا۔ یہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ آس پاس کی بستیوں، قصبوں اور شہروں سے اس نے اپنے لیے سامان رسد اور خوراک کے بہترین ذخیرے بھی جمع کر لیے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کو قریبی جنگلوں میں پھیلا کر لکڑی حاصل کی اور اس سے جہاز تعمیر کرنے شروع کر دیے تھے تاکہ ایک مضبوط بحری بیڑا تیار کر کے اسپین پر حملہ آور ہو سکے۔ اب ایک طرف اسپین پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے بحری بیڑا تیار ہونے لگا تھا، دوسری طرف حملہ برقہ کے حکم پر سمندر کے کنارے کنانیوں کے سب سے بڑے دیوتا بعال کے لیے ایک قربان گاہ بھی تیار ہونے لگی تھی۔ اس ساحل پر حملہ برقہ کا دوسرا بیٹا ماگو بھی اس سے آن ملا تھا۔ جب یہ قربان گاہ تیار ہو گئی تو اس قربان گاہ کے اندر حملہ برقہ نے بعال اور ملکرت دیوتاؤں کے علاوہ اشتار دیوی کا بت بھی ان قربان گاہ کے اندر رکھا۔ پھر وہ اپنے بیٹے ہنیبال کو اس قربان گاہ میں لے گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو دیوتاؤں کے سامنے کھڑا کیا اور دیوتاؤں کے نام کی قسم دلا کر اس نے ہنیبال سے عہد کر لیا کہ وہ جب تک زندہ رہے گا رومنوں کے خلاف کام کرتا رہے گا، اور پھر یہ کہ وہ ہمیشہ کنانیوں کی شہرت اور ان کی سربلندی اور ان کے مفادات کی خاطر رومنوں کے مفادات پر ضرب لگاتا رہے گا۔ اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے ہنیبال نے بعال دیوتا کے سامنے سربسجود ہوتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ عہد کرتے ہوئے قسم کھائی کہ وہ اپنی ساری زندگی کو رومنوں کے خلاف وقف کر کے رکھ دے گا، اور پھر یہ کہ اپنی کنانی قوم کے مفادات اور اس کی عزت و آبرو کی خاطر وہ ہمیشہ رومنوں کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب ہانیبال یہ قسم دیوتاؤں کے سامنے کھا چکا تو حملہ برقہ ایسا خوش ہوا کہ اس نے چند یوم تک اپنے لشکر کو جشن منانے کا حکم دیا۔ صحرا کے اندر چند روز تک میلے کا سا سما رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ حملہ برقہ کا بحری بیڑا بھی تیار ہو گیا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو بحری بیڑے میں سوار کرایا اور اسپین پر حملہ آور ہونے کے لیے وہ سمندر میں بڑی تیزی سے کوچ کر گیا تھا۔ اپنے باپ حملہ برقہ کے ساتھ ہنیبال اسپین کے ساحل پر اترا تو اس وقت اس کی عمر صرف 9 برس تھی۔ حملہ برقہ اسپین کے ساحل پر اتر کر بڑا کامیاب اور کامران رہا۔ اپنے لشکر کے ساتھ لگاتار 9 سال تک وہ اسپین کے خلاف برسر پیکار رہا۔ اس دوران اسپین کی حکومت اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ برقہ کے سامنے اپنا دفاع کرتی رہی۔ اس کے علاوہ اسپین کی حکومت کو رومنوں کے علاوہ دیگر یورپی ممالک سے بھی مدد ملتی رہی۔ اسپین کی حکومت کا خیال تھا کہ وہ حملہ برقہ کی اس مہم کو مکمل طور پر ناکام بنا کر رکھ دے گی۔ حملہ برقہ پورے 9 برس تک اسپین کے خلاف برسر پیکار رہا، یہاں تک کہ وہ ایک جنگ کے دوران مارا گیا۔ حملہ برقہ کی موت کے بعد اس کے داماد حضربال نے سپہ سالار کی حیثیت سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر حملہ برقہ کا داماد حضربال بھی لگاتار 8 برس تک اسپین میں برسر پیکار رہا، اور جنوبی اسپین کو فتح کرنے کے بعد اس نے وہاں ایک منتخب حکومت قائم کر لی تھی۔ 8 سال کی اس جدوجہد کے بعد حضربال ایک جنگ کے دوران اسپینوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ حضربال کے بعد ہینیبال نے لشکر کی سپہ سالاری سنبھالی۔ ہینیبال ایک ایسا دلیر، ایک ایسا شجاع اور جواں مرد تھا جو آج تک کنانی قوم میں پیدا نہ ہوا تھا۔ وہ انتہا درجے کا نیڈر اور اپنی قوم کی عزت اور عظمت پر اپنی جان کو قربان کر دینے والا تھا۔ ہینیبال کے متعلق مورخین کا خیال ہے کہ وہ بے حد دلیر تھا اور بہت کم خفا ہوا کرتا تھا۔ وہ گرمی اور سردی دونوں خوب اچھی طرح برداشت کرنے کا عادی تھا۔ کھانے پینے کی طرف بہت کم دھیان دیتا، جو ملتا کھا لیتا۔ سونے کی طرف بھی اس کی رغبت کم تھی، بس جو فالتو وقت اسے ملتا اس میں وہ نیند کر لیا کرتا۔ لباس کے سلسلے میں بھی وہ کچھ زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتا تھا، بس وہ عربوں جیسا چوغا اور عبا پہن کر اپنی عام لشکریوں میں سو رہتا تھا۔ لیکن جس چیز پر وہ سب سے زیادہ دھیان اور توجہ دیا کرتا تھا وہ اس کی سواری اور اس کے ہتھیار تھی۔ وہ اپنے نیچے بہترین اور عمدہ نسل کا گھوڑا رکھتا اور اپنے ہتھیاروں کے انتخاب میں بھی اس کا نقطہ نظر بہت بلند اور واضح تھا۔ ہینیبال کا باپ حملہ برقہ اور اس کا بہنوی حضربال لگاتار 17 سال تک اسپین میں برسر پیکار رہے تھے
اور وہ اس طویل عرصے میں زیادہ سے زیادہ آدھے اسپین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ ہینیبال نے 9 سال اپنے باپ کے زیر کمان کام کیا تھا اور 8 سال تک اپنے بہنوئی کی زیر نگرانی وہ جنگوں میں حصہ لیتا رہا تھا۔ اس طرح اسپین میں اس نے لگاتار 17 سال تک جنگی تجربات حاصل کیے اور اب اس کی عمر 26 برس ہو چکی تھی جب اپنے بہنوئی حضدربال کی موت کے بعد وہ اپنے لشکر کا سپہ سالار بنا تھا۔ سپہ سالار بننے کے بعد ہینیبال طوفانی انداز میں اسپین کے خلاف حرکت میں آیا اور ایک کے بعد دیگرے اسے شکستیں دیتے ہوئے باقی ماندہ علاقہ بھی اس نے چھیننے کے بعد اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا تھا۔ لشکر کا سپہ سالار اور کماندار اعلیٰ بننے کے بعد ہینیبال کو اسپین میں جو سب سے بڑی مہم پیش آئی وہ دریائے ٹیگوس کے کنارے تھی۔ دریائے ٹیگوس کے کنارے اسپین کی سب سے زیادہ وحشی خونخوار اور بربریت پسند قبائل آباد تھے۔ یہ ایک طرح سے نیم آزادانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اسپین کی حکومت کبھی بھی ان قبائل کے خلاف کامیابی حاصل نہ کر سکی تھی اور وہ ہمیشہ شمالی اسپین اور فرانس کی حدوں تک اپنی منمانی کیا کرتے تھے۔ ان وحشی قبائل کے متعلق اسپین اور فرانس کے سرحدی لوگوں کا خیال تھا کہ یہ لوگ بے تعلقی کے گھنے جنگل میں پھڑ پھڑاتے بچھو جیسے خطرناک اور بدگمانی کے انگاروں جیسے ہولناک ہیں۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ وحشی قبائل اپنے دشمنوں کے گھروں کو راکھ اور ان کے لوہے دل پر آدھی رات کا سناٹا طاری کر دینے والے لوگ ہیں۔ لیکن اب ان وحشی قبائل کا مقابلہ اسپین کی حکومت یا ہینیبال کے باپ حملکو برقہ یا اس کے بہنوئی حضدربال سے نہیں تھا، بلکہ ان قبائل کا پالا اب خود ہینیبال سے پڑنے والا تھا، جو اہل طلب و علم اور اہل جاہ و حشم کی زیست کی ساری یکسوئی دھو ڈالنے کا فن خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ ہینیبال ایک ایسا جرنیل، ایک ایسا کماندار تھا جو اپنے دستے ہنر سے قاتل کو قتل کے آداب سکھانا بھی جانتا تھا، اور دوسری طرف وہ لباس رسوائی، طہارت اور پاکیزہ و پسندیدگی کے پیوند لگانا بھی خوب اچھی طرح جانتا تھا۔ ہینیبال جب باغی اور خونخوار قبائل کے خلاف حرکت میں آیا تو سارے قبائل دریائے ٹیگوس کے کنارے جمع ہو گئے۔ انہیں پکی اور پختہ امید تھی کہ جس طرح ماضی میں انہوں نے اپنے آپ کو حملکو برقہ اور حضدربال کے سامنے زیر اور مغلوب نہیں ہونے دیا تھا، اسی طرح وہ ہینیبال کو بھی اپنے مقابلے میں کامیاب اور کامران نہ ہونے دیں گے۔ لہٰذا اپنی پوری طاقت، اپنی پوری قوت اور اپنی پوری انفرادی تعداد کے ساتھ وہ ہینیبال کے خلاف جنگ کرنے کے لیے دریائے ٹیگوس کے کنارے جمع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہینیبال بھی طوفانی انداز میں پیش قدمی کرتا ہوا دریائے ٹیگوس کے سامنے ان باغی قبائل سے جنگ کرنے کے لیے آ کر خیمہ زن ہو گیا تھا۔ دونوں لشکروں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنی صفیں درست کر لی تھیں۔ حملے کی ابتدا وحشی اور خونخوار گال قبائل کی طرف سے ہوئی تھی۔ وہ ایک دم اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دھوپ کی ابرق، بے وارثی کی شام اور عقوبت کدے کی طرح ہینیبال کے لشکر پر ٹوٹ پڑی تھی۔ حملہ آور ہوتے وقت ان وحشی قبائل کے افراد کی آنکھوں میں خار اور ان کے چہروں پر بے چہرگی کا موسم جوش مار رہا تھا۔ وہ اس انداز اور اس بے باکی سے ہینیبال اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہو گئی تھی گویا وہ ہینیبال اور اس کے لشکریوں کی حیات کی دھوپ اور زندگی کا محور چھین کر اپنے سامنے ان کی حالت کھوئی ہوئی تلوار کے متلاشی طیور جیسی کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن ان وحشی اور خونخوار قبائل کو اپنی خواہش اور اپنی امیدوں میں مکمل طور پر ناکامی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ ماضی کی طرح اپنے حق میں بہتر امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، جبکہ اس بار ان کا مقابلہ ہینیبال سے تھا جو خون کے سمندر میں بھی کود جانے کی ہمت اور جرأت رکھتا تھا۔ ان خونخوار اور باغی قبائل کے حملوں کو روکنے کے بعد ہینیبال خاک سے آگ بن گیا تھا۔ وہ آگ خون اور دھوئیں کی طرح حرکت میں آیا اور اس انداز میں اس نے دریائے ٹیگوس کے کنارے خونخوار قبائل پر حملہ آور ہونا شروع ہو گیا تھا، جیسے سیلاب ٹوٹ پڑا ہو یا طوفان زمین پھاڑ کر نکل کھڑا ہوا ہو۔ دریائے ٹیگوس کے کنارے خونخوار قبائل پر حملہ آور ہوتے وقت ہینیبال چلا چلا کر اپنے لشکریوں سے کہہ رہا تھا، سنو کنانیوں کے فرزندوں، ان خونخوار قبائل پر اس طرح حملہ آور ہو کہ اسپین کی سرزمین پر ان کے ذمے کوئی آنگن اور ان کے سر پر کوئی چھت مت رہنے دینا، انہیں اپنے سامنے سرخمیدہ اور سرکشیدہ کرنا اور ان کی حالت روح کی راکھ اور پھٹے آنچل کی دھجیوں، مسلی گئی اوڑھنیوں اور عکس بے منظر اور جلاوطن امیدوں جیسی بنا کر رکھ دینا۔ ہینیبال کے ان الفاظ نے اس کے لشکریوں میں نیا جوش، ایک ولولہ بھر کر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک اندھی قوت اور بے محابہ طاقت کی طرح
اسپین کے ان وحشی قبائل کو گھیر کر ان کا قتل عام کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر تک مزید جنگ کے بعد ہینیبال کے لشکر کے سامنے وہ وحشی قبائل پوری طرح مغلوب اور زیر ہوتے دکھائی دیتے رہے تھے، اور پھر چند ساعتوں کی مزید جنگ کے بعد ہینیبال کے لشکر نے ان خونخوار قبائل کا مکمل طور پر قتل عام شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا، ورنہ اکثریت کو ہینیبال نے تہ تیخ کر کے رکھ دیا تھا۔ یوں ہینیبال نے دریائے ٹیگوس کے کنارے اسپین کی ایک وحشی اور خونخوار قوت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔ دریائے ٹیگوس کے کنارے ان وحشیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہینیبال آندھی اور طوفان کی طرح اسپین میں حرکت میں آیا۔ ہر شہر پر وہ اندھے سایوں، سفاک وسعتوں اور ہامتی خاموشیوں کے بھیانک کھنڈرات کی طرح چھا گیا تھا۔ ہر قصبے کو انہوں نے خونخوار خوابوں کے سایوں، زندگی کے اجڑے شمشان اور تاریک روحوں کے استھان کی صورت دے دی تھی۔ ہر بستی کو اس نے تاریک روحوں کے استھان، گونگے سیاہ تاب اندھیرے، ریت کے سمندر اور صحراؤں کے سراب میں تبدیل کیا تھا۔ ہر قلعے کو اس نے مسمار کر کے اس کی حالت تشنہ ساحل، پیاسی ریت، نفرتوں، کشاوتوں اور شکاوتوں جیسی کی۔ ہر لشکر پر وہ عناد و انتقام، روح کی گھٹن اور جبر مسلسل بن کر طاری ہوا تھا، اور ہر دشمن کے لیے اسپین میں وہ فریب وفا کا صحرا، خوگر آلام اور زہر بھرا جام ثابت ہوا۔ اسپین کی حکومت نے ہینیبال کی اس نقل و حرکت کو روکنے کی بہتری کوشش کی، لیکن بری طرح انہیں ناکامی ہوئی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قصبے سے دوسرے قصبے اور ایک بستی سے دوسری بستی میں جست لگاتا ہوا ہینیبال مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں پورے اسپین پر آندھی اور طوفان کی طرح چھا گیا تھا۔ اسپین پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد ہینیبال نے کچھ عرصے اپنے لشکر کو سستانے کا موقع دیا۔ اس کے لشکر میں جو اسپین کے رضاکار شامل ہو گئے تھے، انہیں اس نے ان کی کئی ماہ کی تنخواہ پیشگی دے کر گھر جا کر آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، اس لیے کہ سردیاں سر پر آ گئی تھیں اور وہ پورے سردیاں اپنے لشکر کو آرام کرنے دینا چاہتا تھا۔ اسپین کے ان گھر بھیجنے والے لشکریوں کو اس نے تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ جو ہی سردیاں ختم ہوں اور بہار شروع ہو، وہ فوراً اس کے لشکر میں لوٹ آئیں تاکہ نئی مہم کی ابتدا کی جائے۔ ہینیبال نے اسپین کے ان لشکریوں کو یہ بھی ترغیب دی کہ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے انہیں بے شمار فوائد اور بے انت دولت حاصل ہوگی، لہٰذا اپنے بقایا لشکر کو پوری سردیاں ہینیبال نے اسپین میں آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، اور جو ہی سردیاں ختم ہوئیں، اسپین کے وہ رضاکار جو چھٹی پر گئے ہوئے تھے وہ بھی لوٹ آئے۔ یوں ہینیبال نے پھر اپنے لشکر کو تیار کیا اور اب اس نے اسپین سے باہر اپنی مہم کی ابتدا کی۔ اسپین کو مکمل طور پر اپنے زیر نگیں کرنے کے بعد ہینیبال نے سیگنٹم شہر کا رخ کیا تھا۔ یہ شہر بظاہر تو اسپین اور اٹلی کے سرحد پر واقع تھا۔ پورے اٹلی پر چونکہ اب رومنوں کی حکومت تھی، لہٰذا اس شہر کو بظاہر طور پر رومن اسپین کے ساتھ ایک حد فاصل سمجھتے تھے، لیکن ہینیبال کے حالیہ حملوں اور فتوحات کے پیش نظر رومنوں نے اس سیگنٹم شہر پر اپنا بہت بڑا لشکر جمع کر دیا تھا۔ اس سیگنٹم شہر کا قلعہ بڑا مضبوط تھا۔ شہر کے گرد بڑے بڑے پتھروں کی ایک ایسی فصیل تھی جسے رومن کم از کم ناقابل تسخیر ضرور خیال کرتے تھے۔ رومنوں کو خدشہ تھا کہ اسپین پر قبضہ کرنے کے بعد ہینیبال ضرور اپنی قوت کا رخ اٹلی کی طرف کرے گا، لہٰذا انہوں نے سیگنٹم شہر میں اس احتیاط کے ساتھ اپنا ایک بہت بڑا لشکر جمع کر دیا تھا تاکہ جب اسپین سے نکل کر ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ اٹلی کا رخ کرے گا تو سیگنٹم میں اسے شکست دے کر واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے گا۔ سیگنٹم بنیادی طور پر یونانیوں کا لشکر تھا جو ایک آزاد اور خود مختار شہر شمار کیا جاتا تھا، لیکن جب ہینیبال نے اسپین میں پے در پے فتوحات حاصل کیں تو یونانیوں کو اس کی طرف سے خطرہ ہوا، لہٰذا انہوں نے رومنوں سے التماس کی کہ وہ اس شہر کی حفاظت کریں۔ رومن پہلے ہی چاہتے تھے کہ اس سرحدی شہر میں لشکر جمع کر کے ہینیبال کی پیش قدمی کو روکا جائے، اور یہ ساری خبریں ہینیبال کو بھی اس کے جاسوسوں کی مدد سے پہنچ گئی تھیں، لہٰذا ہینیبال نے اسی سیگنٹم شہر کو اپنا ہدف، اپنا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہینیبال اپنے قوم کی وقار بن کر سیگنٹم شہر کی طرف بڑھ رہا تھا، اور راستے میں پڑنے والے کوہستانوں کی چوٹیوں کو اور لہلہاتے کھیتوں کو اس نے پامال کیا۔ گاتے چشموں کے بہتے امرت پانی اور چمکتی بل کھاتی ندیوں کو اس نے بے دھڑک عبور کیا۔ خوابوں کے سبز موسموں، گہرے اندھیرے کے ویران راتوں اور زندگی کی ساری گرمی کو اپنا ہم نوا بناتے ہوئے
ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ سگنٹم شہر کے سامنے آ نمودار ہوا تھا۔ سگنٹم شہر میں جو یونانی اور رومنوں کا مشترکہ لشکر تھا، اس کے سالاروں اور کمانداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہینیبال کے سامنے اس شہر میں محصور رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ ہینیبال نے 2-1 روز تک اس شہر پر حملہ آور ہو کر فتح کرنے کی کوشش کی۔ جب اس نے اندازہ لگایا کہ اس شہر کے دروازے اس قدر مضبوط ہیں کہ انہیں توڑنا انتہائی مشکل کام ہے، اور شہر کی فصیل ایسے بڑے بڑے اور مضبوط پتھروں سے بنی ہوئی تھی کہ اس میں شگاف کرنا جان جوکھوں کا کام تھا۔ 2 دن تک اپنے لشکریوں کے ساتھ کئی جگہ سے ہینیبال نے رسیوں کی سیڑھی کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی تھی، لیکن فصیل کے اوپر سے یونانی اور رومنوں کی طرف سے اس قدر کھولتا پانی، آگ کے انگارے اور تیر پھینکے جاتے تھے کہ ہینیبال کے لشکریوں کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑتا۔ ہر صورتحال دیکھتے ہوئے ہینیبال نے اپنے لشکر کی اسلحہ تیار کرنے والی بھٹیاں گرم کی، لوہے کے بڑے بڑے مینڈھے کے سر بنائے گئے، پھر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بڑے شہتروں کو جنگی رتھوں کے اندر رکھا گیا، اور ان رتھوں کے اوپر اور اگلے حصوں کو لکڑی کے بڑے بڑے تختوں سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ جو گھوڑے اور لشکری ان رتھوں پر کام کریں، فصیل کے اوپر سے جو تیر اندازی کی جائے وہ ان سے محفوظ رہ سکیں۔ یہ سارے انتظام کرنے کے بعد ہینیبال انتہائی غضبناکی اور غصے کے عالم میں حرکت میں آیا۔ لوہے کے مینڈھے کے سر لگے ان شہیتروں کو کئی جگہوں سے بری طرح بار بار شہر کی فصیل کے ساتھ ٹکرایا گیا، جس کے نتیجے میں فصیل کئی جگہ پر پھٹ گئی اور اس میں شگاف پیدا ہو گئے۔ اب ہینیبال کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ سگنٹم شہر میں داخل ہونا انتہائی سہل اور آسان ہو گیا تھا، لیکن جس وقت اس نے فصیل میں شگاف کیے تھے اور وہ شہر میں داخل ہونے کے متعلق سوچ رہا تھا، اسی وقت اس کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر دی کہ رومنوں کا ایک بہت بڑا لشکر سگنٹم شہر والوں کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے، اور وہ اس وقت چند میل کے فاصلے پر ہے اور ہینیبال کے لشکر پر ضرب لگانے کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے۔ ہینیبال کو جس وقت یہ اطلاع دی گئی، اس وقت وہ اپنے گھوڑے پر سوار سگنٹم شہر کی فصیل میں ڈالے جانے والے شگاف کو بڑے غور اور اطمینان سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دائیں پہلو میں اس وقت یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی بھی فصیل کے اندر پڑنے والے شگافوں کا جائزہ لے رہے تھے، اور اپنے ان جاسوسوں کے جانے کے بعد ہینیبال یوناف کی طرف متوجہ ہوا اور بڑی اپنائیت میں وہ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، یوناف میرے عزیز، اس کائنات میں زندگی بسر کرتے ہوئے تم نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ تم خرق عادت اور مافوق البشریت قوتوں کے مالک بھی ہو، اس لیے کہ جس طرح جوان اور توانا تم میرے باپ کے دور میں تھے، اب بھی تم دونوں میاں بیوی ویسے کے ویسے ہی ہو۔ میں تم دونوں میاں بیوی کو گزشتہ 17 برس سے اسی حالت اور کیفیت میں دیکھتا آ رہا ہوں، اور اس موقع پر جب کہ میں سگنٹم شہر کی فصیلوں میں شگاف ڈال چکا ہوں اور دوسری طرف سے رومن میری پشت پر حملہ آور ہونے والے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں اپنے لشکر کے ساتھ فصیل میں پڑنے والے شگافوں سے شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر کے رومنوں کا مقابلہ کروں، یا پھر کھلے میدانوں میں اپنی طرف پیش قدمی کرنے والے رومنوں پر حملہ آور ہوں؟ یہاں تک کہنے کے بعد ہینیبال خاموش ہوا تو یوناف نے گردن جھکا کر کچھ سوچا، اور پھر وہ ہینیبال کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، ہینیبال میرے عزیز، اس موقع پر جب کہ تمہارے لشکری لوہے کے بڑے بڑے مینڈھوں کے سر ٹکرا کر سگنٹم شہر کی فصیل میں شگاف ڈال چکے ہیں، میرے خیال میں اگر تم ان شگافوں کے ذریعے اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے تو شہر کے اندر جو محافظ لشکر موجود ہے اپنی تن من دھن کی بازی لگا کر تمہیں شہر میں داخل ہونے سے روکے گا، لہٰذا تمہیں شہر میں داخل ہونے کے لیے ان کے ساتھ طویل جدوجہد کرنا پڑے گی۔ اتنی دیر تک پشت کی طرف سے آنے والے رومن بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ بھی تمہاری پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس طرح تمہارا لشکر 2 طرفہ حملے میں پس کر رہ جائے گا۔ اس صورتحال سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ تم نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا ہے، یہاں سے اپنا پڑاؤ ہٹا کر پیچھے ہو جاؤ، اور کم از کم 2 میل تک اپنے لشکر کو شمال کی طرف لے جاؤ۔ ایسی صورت میں رومنوں کا آنے والا لشکر اور شہر کے محافظ دونوں ہی تمہارے سامنے رہیں گے، اور پشت کی طرف سے تمہیں کسی حملے کا خطرہ اور اندیشہ نہ رہے گا۔ اور اگر آنے والے رومنوں کا لشکر اس شہر کے محافظوں کے لشکر کے ساتھ مل کر تمہارے سامنے آ جائے، پھر بھی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، تم بڑی آسانی سے متحدہ لشکر کو شکست دے کر شہر میں داخل ہو سکو گے۔ ہینیبال کو یوناف کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، اور اس نے اسی وقت اپنے لشکر کو وہاں سے اپنا پڑاؤ ختم کر کے 2 میل شمال کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ہینیبال کے لشکری یہ حکم سنتے ہی
آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آئی۔ اپنی ہر چیز کو انہوں نے لمحوں اور ساعتوں کے اندر سمیٹ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ ہینیبال نے وہاں سے کوچ کیا اور وہاں سے 2 میل شمال میں جا کر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا تھا۔ ایسا کرنے کے تھوڑی دیر بعد رومنوں کا نیا آنے والا لشکر بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ رومن یہ امید لگائی بیٹھے تھی کہ تیزی سے سیگنٹم شہر کی طرف بڑھیں گی کہ وہ ہینیبال کے لشکر کی پشت پر حملہ آور ہو کر اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گی۔ لیکن سیگنٹم شہر کے پاس پہنچ کر جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ شہر کا محاصرہ ختم کر کے 2 میل شمال میں جا کر بیٹھ گیا ہی، تو انہیں بڑی مایوسی ہوئی۔ تاہم ہینیبال کے اس خطرے کو ٹالنے کے لیے انہوں نے ہینیبال کے لشکر سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شہر کے محافظ لشکر کے جرنیل نے رومنوں کے سالار کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ہینیبال کے لشکر سے مقابلہ کرے، لیکن رومن جرنیل نے اس کی اس تجویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ اس نے مشورہ دیا کہ شہر کا محافظ لشکر شہر کے اندر ہی رہے اور وہ اس کے لشکر کے ساتھ ہینیبال کے لشکر سے ٹکرائے گا۔ رومن جرنیل نے شہر کے محافظ لشکر کے جرنیل کو تنبیہ کی کہ اگر وہ بھی میرے ساتھ مل کر ہینیبال سے ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خطرہ اور خدشہ ہے کہ ہینیبال جیسا تیز، نڈر اور فہم و فراست رکھنے والا جرنیل کہیں دوسری سمت چلا جائے اور پھر وہ شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر لے۔ ایسی صورت میں وہ ہم دونوں کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکے گا۔ رومن جرنیل کی یہ تجویز شہر کے محافظ لشکر کے سالار کو پسند آئی، لہٰذا شہر کا محافظ لشکر شہر کے اندر ہی رہا تھا اور انہوں نے بڑی تیزی سے حرکت میں آتے ہوئے فصیل کے اندر پڑنے والے شگافوں کو پر کر کے پھر پہلے جیسا مضبوط اور مستحکم بنا دیا تھا، اور دوسری طرف رومن جرنیل اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے شمال کی طرف بڑھا تاکہ ہینیبال سے ٹکرائی اور اسے پسپا کر کے اسپین کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دے۔ ہینیبال کے لشکر کے سامنے آتے ہی رومن جرنیل نے اپنے لشکر کو حملہ آور ہونے کا حکم دیتے ہوئے جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ رومن اپنے پورے نسلی پاگل پن میں جسموں کا آشوب، زبان کا جبر اور وقت کے افلاک پر حسد کا نگار خانہ بن کر ہینیبال اور اس کے لشکر پر حملہ آور ہوئے تھے، اور رومن کنانیوں کو اموری اور آرامی عربوں کا رشتہ دار سمجھ کر اپنے سے ہیچ اور کمتر خیال کرتے تھے۔ حملہ آور ہونے میں انہوں نے دیر اس لیے نہ کی تھی کہ وہ اچانک حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ان کا پالا، ان کا واسطہ کسی عام جرنیل سے نہیں بلکہ ہینیبال سے تھا۔ وہ جنگ کے درمیان دشمن کی صفیں الٹ دینے کا فن خوب اچھی طرح جانتے تھے۔ رومنوں کے اس حملے کے سامنے ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ عداوت کی سخت چٹان ثابت ہوا تھا۔ پھر دفاع سے نکل کر جب اس نے جارحیت اختیار کی تو وہ نوحے بانٹتی تاریکیوں اور بارود کے سوداگر کی طرح رومنوں پر حملہ آور ہوا۔ جلتے بجھتے شعلوں کی دستک کی طرح اس نے رومنوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور ہینیبال کے جوابی حملے کے سامنے رومن یوں محسوس کر رہے تھے جیسے ناگ پھنی کے جنگل میں ان پر سلگتا ہوا صحرا اور سمندر اپنے پورے تلاطم کے ساتھ وارد ہو گیا ہو۔ یہ جنگ زیادہ دیر نہ رہ سکی، اس لیے کہ ہینیبال نے سامنے کی طرف سے حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ سامنے کی طرف سے وہ خود حملہ آور رہا اور دائیں بائیں سے 2 جرنیل اپنے لشکر کو پھیلاتے ہوئے ایک طرح سے رومنوں کو بکھیرنے لگے تھے۔ جلدی ہی ہینیبال نے اپنے لشکر کے ساتھ رومنوں کا گھیراؤ کر لیا اور پھر چاروں طرف سے رومنوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ سیگنٹم شہر سے 2 میل پر کھلے میدانوں میں ہینیبال نے اس جنگ میں کسی بھی رومن کو بھاگنے کا موقع نہ دیا۔ سارے رومنوں کا اس نے صفایا کر کے رکھ دیا اور ان کے ہر شے پر قبضہ کر لیا گیا۔ رومنوں کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے بعد ہینیبال پھر سیگنٹم شہر کی طرف آگے بڑھا۔ پہلے کی طرح بڑی جان فشانی کے ساتھ اس نے لوہے کے بڑے بڑے مینڈھے کے سر لگے شہتیر فصیل سے ٹکرا کر فصیل کے اندر کئی جگہ سے شگاف پیدا کر دیے تھے۔ پھر مزید انتظار کیے بغیر ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ اس طرح سیگنٹم شہر میں داخل ہوا جس طرح زندگی کے گلستان میں موت کی آہٹ، وقت کے تیز منجدار میں زہر آلود شب اور ایک سیلے بے پناہ داخل ہوتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد ہینیبال اور اس کے لشکریوں نے خوب موت کا کھیل کھیلا۔ ہر روح کو انہوں نے زخمی اور ہر جسم کو انہوں نے گھائل کر دیا۔ سیگنٹم شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا اس کا انہوں نے پوری طرح قتل عام کر دیا اور ہر شہری کی امیدوں اور ارمانوں میں آگ لگا کر رکھ دی۔ شہر کے اندر جس قوت نے بھی کنانیوں سے ٹکرانے کی کوشش کی
کنانیوں نے اس کا دامن شولوں اور شراروں سے بھر دیا تھا۔ ہر قوت کو انہوں نے شہر کے اندر اندر ریزہ ریزہ آئینوں اور پارا پارا عکس میں تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ شہر کے محافظ لشکر کا مکمل طور پر صفایا کرنے کے بعد ہینیبال نے سیگنٹم شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ سیگنٹم شہر پر قبضہ کرنی، اس کے حالات، اس کا نظم و نسق درست کرنی اور اس پر اپنا ایک حاکم مقرر کرنے کے بعد ہینیبال نے پھر اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کیا اور اس نے دریائے ایبرو کے کنارے آ پڑاؤ کیا تھا، اور یہ وہ دریا تھا جس کے آگے رومنوں کی باقاعدہ سلطنت کا آغاز ہوتا تھا۔ اس وقت تک چونکہ سردیاں شروع ہو گئی تھیں، لہٰذا ہینیبال نے اپنے لشکر کو سستانی اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اسپین کے وہ لشکری جو ہینیبال کے لشکر میں شامل ہو گئی تھی، انہیں اس نے چھٹیاں دے دی تھیں تاکہ وہ سردیاں اپنے گھروں میں گزار سکیں۔ یہ سپاہی سردیاں گزارنے کے بعد بھاگے بھاگے ہینیبال کے لشکر میں دوبارہ شامل ہو گئی تھی، اس لیے کہ ان گرمیوں میں انہیں بے شمار فوائد حاصل ہونے کی امید تھی۔ جب سردیاں گزر گئیں اور موسم بہار کا آغاز ہوا تو ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ شاید وہ رومنوں پر بھرپور ضرب لگا کر نہ صرف یہ کہ رومنوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس قسم کو بھی پورا کرنا چاہتا تھا جو افریقی ساحل پر اس کے باپ نے بال دیوتا کے سامنے اس سے لی تھی۔ بہرحال رومنوں پر ضرب لگانے کے لیے ہینیبال نے دریائے ایبرو کو پار کیا اور 90,000 پیدل اور 12,000 سوار فوج کے علاوہ وہ اپنے 21 ہاتھیوں کے ساتھ دریائے ایبرو کو عبور کرنے کے بعد رومنوں کی سلطنت میں بڑی تیزی سے کوہ ایلبرس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف عارب، نبیتا، سترون اور زروا نے ایران میں سکونت اختیار کر رکھی تھی۔ ایران کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سکندر اعظم کے بعد ایران کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک حصے پر یونانیوں کی حکومت رہی اور دوسرے حصے پر ایران کا اشکانی خاندان حکمران ہو گیا تھا۔ یونانی حصے پر اس وقت اینٹی اوگس حکمران تھا، جبکہ اشکانی سلطنت کا حکمران ارشک سوم تھا۔ اشکانی سلطنت اپنے ہر بادشاہ کو ارشک کہہ کر ہی پکارتی تھی، اور پہلے 2 ارشک کے بعد ارشک سوم ایران کے آدھے حصے کی سلطنت پر حکمران ہوا تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی ارشک سوم نے جب یونانی حکمران اینٹی اوگس کو ایشیائی کوچک کی مہم میں مصروف دیکھا تو اس نے اپنی مملکت کو وسیع کرنا چاہا، اور پہلا قدم اس نے ہیڈیا کی طرف اٹھایا اور اس شہر کو اس نے مسخر کر لیا۔ پھر گرگان کے پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا کروستان پہنچا اور سارے علاقے کو مطیع کرتا ہوا وہ مزید پیش قدمی پر آمدہ ہوا۔ اس طرح اس نے گرگان کے بعد ہمدان، کلاہ اور بین النہرین کو بھی فتح کر کے اپنے تسلط میں لے لیا تھا۔ دوسری طرف یونانی حکمران اینٹی اوگس بھی ارشک سوم کی ان مہموں سے فکر مند ہوا۔ اپنی چھوٹی موٹی مہموں سے فارغ ہونے کے بعد اینٹی اوگس نے ارشک سوم کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس لشکر میں کم از کم 1,00,000 پیادہ اور 20,000 سوار تھی۔ اس لشکر کے ساتھ یونانی حکمران اینٹی اوگس حرکت میں آیا اور وہ علاقے جو ارشک سوم نے فتح کیے تھے وہ اس نے واپس لینے کا تہیہ کر لیا۔ اینٹی اوگس سب سے پہلے آرمینیا کی طرف بڑھا اور پہلے ہی زوردار حملے میں اس نے آرمینیا کو فتح کر لیا۔ پھر میڈیا کا رخ کیا، وہاں ارشک سوم نے مزاحمت کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا ہوا تھا، چنانچہ میڈیا پر بھی اینٹی اوگس قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اینٹی اوگس آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ میڈیا پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کیا۔ یہاں اس نے اور اس کے لشکریوں نے خوب لوٹ مار کی اور ایرانیوں کی سب سے بڑی دیوی اناہیدا کے مندر کے خزانے کو بھی لوٹا اور مندر کو بھی انہوں نے گرا کر زمین کے برابر کر دیا تھا۔ میڈیا ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ارشک سوم نے چاہا کہ جیسے بھی بن پڑے اینٹی اوگس کا راستہ روکے، چنانچہ اس نے زیر زمین بہنے والے پانی کے کوریزوں کو پتھروں سے بھروا دیا تاکہ دشمن کو پانی نہ مل سکے اور وہ لوٹ جانے پر مجبور ہو جائے۔ بعض مقامات پر اس نے پانی کے اندر زہر بھی ملا دیا تھا، لیکن ارشک سوم کی یہ ساری تدبیریں بھی کارگر ثابت نہ ہو سکیں، کیونکہ اینٹی اوگس بڑی برق رفتاری سے شہر پر شہر فتح کرتا چلا جا رہا تھا۔ پیشتر اس کے کہ ارشک سوم پانی کو مزید ضائع کرتا، اینٹی اوگس ایک لمبا چکر کاٹ کر اس کے شہر صدور پہنچ گیا اور یہ شہر بھی اس نے فتح کر لیا۔ اینٹی اوگس کا خیال تھا کہ اس قدر فتوحات کے بعد ارشک سوم ضرور مغلوب ہو کر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گا،
لیکن ارشکسوم ہر قیمت پر اپنی مملکت کی مدافعت کرنا چاہتا تھا۔ اینٹیوگس کا مقابلہ کرنے کے لیے ارشکسوم نے ایک نیا طریقہ کار وضع کیا۔ اس نے جب دیکھا کہ کسی بھی میدان میں وہ اینٹیوگس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور وہ اس کے شہر پر شہر فتح کیے جا رہا ہے، تو ارشکسوم نے وحشی اور خونخوار سکائی قبائل کا رخ کیا۔ وہ گرگان پہنچا اور سکائی قبائل کے سرداروں سے اس نے اینٹیوگس کے خلاف مدد طلب کی۔ سکائی اینٹیوگس کے خلاف ارشکسوم کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا گیا۔ اتنی دیر تک اینٹیوگس بھی اپنے لشکر کے ساتھ ارشکسوم کا تعاقب کرتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ کوہ اولمپس کی دشوار گزار راہوں کو عبور کرتا ہوا اینٹیوگس گرگان تک آن پہنچا۔ ارشکسوم نے سکائی قبائل پر مشتمل جو لشکر تیار کیا تھا اس کا سامنا اینٹیوگس کو کرنا پڑا۔ ارشکسوم کا خیال تھا کہ وہ سکائی قبائل کی مدد سے بہت جلد اینٹیوگس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن اس کی امید بیکار گئی، اس لیے کہ یہ جنگ طول پکڑ گئی۔ اینٹیوگس نے بڑی جرأت مندی اور دلیری سے سکائی قبائل کا سامنا کیا تھا، اور جب جنگ طول پکڑنے لگی تو اینٹیوگس اور ارشکسوم دونوں یہ چاہنے لگے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے درمیان صلح ہو جائے۔ لہٰذا دونوں نے آپس میں گفت و شنید کی اور اینٹیوگس نے یہ شرط پیش کی کہ ارشکسوم بلخ پر قبضہ کرنے میں اینٹیوگس کی مدد کرے تو وہ ارشکسوم کی خود مختاری کو تسلیم کر لے گا۔ چنانچہ اس شرط پر اینٹیوگس اور ارشکسوم میں صلح ہو گئی۔ ارشکسوم نے بلخ پر قبضہ کرنے کے لیے اینٹیوگس اور ارشکسوم دونوں کے متحدہ لشکر کو بلخ کے حکمران یوتیڈیموس کے مقابلے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لہٰذا اینٹیوگس بلخ سے واپس لوٹ گیا، جبکہ ارشکسوم بھی واپس جا کر اپنی سلطنت پر حکمرانی کرنے لگا۔ بلخ میں ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد اینٹیوگس نے سکندر اعظم کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کیا تھا۔ بلخ کو فراموش کر کے اس نے ہندوستان کا رخ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کوہ ہندوکش کو عبور کر کے کابل کا رخ کیا اور پھر درۂ خیبر سے گزر کر ہندوستان میں داخل ہو گیا۔ ہندوستان میں اس وقت راجہ اشوک کے جانشین حکمران تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ اینٹیوگس ہندوستان پر حملہ آور ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنی عافیت اسی میں سمجھی کہ اینٹیوگس سے صلح کر لی جائے۔ چنانچہ زر کثیر اور ہاتھیوں کا تحفہ اینٹیوگس کو پیش کیا گیا اور اس سے یہ التماس کی گئی کہ وہ ہندوستان میں مزید پیش قدمی نہ کرے۔ اینٹیوگس نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ وہ واپس لوٹا اور سرحدوں کو پامال کرتا ہوا ہلمند دریا کے کنارے کنارے سیستان کی طرف چلا گیا تھا، اور پھر صحرائے لود کو عبور کر کے اینٹیوگس ایرانی شہر بزمشیر آیا، اور یہاں بھی اس نے اپنے لیے بہت فوائد حاصل کیے۔ اس کے بعد اس نے یہاں سے بھی پیش قدمی شروع کر دی۔ سردیوں کا موسم اس نے کرمان میں بسر کیا۔ اس کے بعد اس نے خلیج فارس کا رخ کیا اور کارا شہر کو مسخر کرنے اور مالی اور معاشی فوائد حاصل کرنے کے بعد وہ واپس اپنے مرکزی شہر چلا گیا۔ ارشکسوم نے اپنی اشکانی سلطنت کو کچھ مضبوط اور مربوط بنانے کے بعد اپنی طبی موت مر گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا فریابد ارشک چہرم کے لقب سے اشکانی سلطنت کا سربراہ بنا تھا۔ دوسری طرف یونانی سلطنت پر اینٹیوگس ہی حکومت کر رہا تھا، لیکن اب اینٹیوگس کی قوت بھی دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی، جبکہ بلخ کی حکومت اس کے مقابلے میں دن بدن ترقی کرتے ہوئے بڑی تیزی سے طاقت اور قوت حاصل کرتی جا رہی تھی۔ اس طرح قدیم ایرانی سلطنت میں بیک وقت 3 حکومتیں پرورش پا رہی تھیں، ایک بلخ کی حکومت، دوسری یونانیوں کی، اور تیسری اشکانی سلطنت۔